سر آپ بھی جی دیکھ رہے ہوں گے جو آن اینڈ آف ڈیولپمنٹس ہوتی رہی ہیں، ویسے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دونوں پارٹیز راضی ہیں اس بات کے اوپر کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے، لیکن آج بھی جس طرح امریکہ میں ان کے وزیر جنگ نے پریس کانفرنس کی اور بیانات سے بھی ان کے لگتا ہے کہ ان کو کوئی خاص ضرورت نہیں ہے ڈیل کی، اور اگر ایران ڈیل نہیں بھی کرتا تو اس کی بھی بڑے برے نتائج ہوں گے۔ تو سر معاملات جب ٹھیک ہو رہے ہیں تو اس میں ایسے بیانات دینے کی کیا ضرورت محسوس کی جا رہی ہے امریکہ کی طرف سے؟ جی، آپ کی آبزرویشن ٹھیک ہے، بہت صحیح آپ نے آبزرو کیا ہے، اور یہ اب ان کا مزاج ہے، اور چونکہ وہ یہ ٹرانسینڈ کرتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ڈاؤن دا ایڈمنسٹریشن، تو وہ سب کے مزاج ایک جیسے ہو گئے، اور اس میں دھمکی آمیز قسم کے بیانات جو ہیں وہ اچھی ڈپلومیسی نہیں سمجھی جاتی، اور وہ جس طرح سے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں اس کے چناؤ میں بھی وہ محتاط نہیں ہے، اور یہ انفارچونیٹ ہے۔ اور یہ امریکہ کی سیاست آپ دیکھیں تو انٹرنل سیاست میں بھی اسی طرح کی غیر ذمہ دارانہ جو ہے وہ بیانات آتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں بین المللی جو روابط ہیں اس کے سلسلے میں بھی ایران کے سلسلے میں جو وہ دھمکی آمیز بات کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے نیٹو کے الائز ہیں ان کے بارے میں کس طرح کی رائے رکھتے ہیں، کس طرح کی بات کرتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ اور یہ اگر کہتے ہیں کہ جی یہ ایران کو اس طرح سے وہ دھمکی دے کے منوا لیں گے تو مشکل کام ہوگا، کیونکہ وہ پہلے بھی ایران دھمکیوں میں نہیں آیا اور نہ وہ اب آئے گا، تو اس لیے ان کو بہرحال جب مذاکرات کی میز پہ ان کا دھمکی میڈیا کے اور گیلریز کے سامنے اس وقت یہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ جب تک جہاں تک یہ مذاکرات کی میز پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی مثبت نتیجے کی طرف اگر پہنچ سکتے ہیں تو وہ اچھی بات ہوگی، وہ امریکہ اور ایران کے حق میں بھی ہوگا، خطے کے حق میں بھی ہوگا، اور باقی دنیا کے حق میں بھی ہوگا۔ جی اچھا سر، یہ بھی فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں اس وقت پاکستان جو کردار ادا کر رہا ہے، ایک لمحے کے لیے اگر ہم سوچیں، آپ خود بھی ایران میں رہے ہیں، فیلڈ مارشل اس وقت ایران کے دورے پر ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ مطلب کیا فائنل کنسنسس بلڈ اپ کرنے کے لیے فیلڈ مارشل صاحب یہ آخری کوشش کریں؟ میرے خیال میں یہ بالکل آخری تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ ابھی ہمیں نہیں پتا کہ اگلا دور جو ہے وہ کیا حتمی دور ہوگا یا مزید دور چلیں گے، لیکن یہ پھر مارشل صاحب نے جو کوشش کی ہے وہ لائق تحسین ہے، پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی لائق تحسین ہیں۔ آپ دیکھیں کتنا ہیکٹک ٹور ہے ان کا سعودی عربیہ، پھر وہاں سے وہ دوحہ جائیں گے، پھر وہاں سے وہ ترکیہ جائیں گے، اور بعض اور دوسری ڈیسٹینیشنز بھی ہو سکتی ہیں، اس وقت ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن فی الحال آپ یہ دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب تہران سے شاید واشنگٹن بھی جائیں، میں یہ میڈیا ہی میں سن رہا ہوں، اور میرے پاس حتمی اطلاع تو نہیں ہے، لیکن ایسا ممکن ہے، کیونکہ امریکہ کے ساتھ تو بہرحال جو ڈرافٹس ہیں وہ ایکسچینج ہو رہے ہوں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور امید ہے کہ جب یہ سیکنڈ راؤنڈ کے لیے ملیں گے تو کافی حد تک یہ جو دھند ہے وہ کلیئر ہو جائے گی۔ جی اچھا، آپ کے خیال میں ایک چیز اور بھی جو رہی سر، وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ نے بھی اور ایران نے دونوں نے پاکستان کو بہترین ثالث بھی قرار دیا ہے، اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہی آئیڈیل لوکیشن ہے؟ اس سے پہلے 2-3 مقامات کی اور بھی بات ہو رہی تھی، نیو یارک یا جنیوا میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ایک ٹرسٹ لیول ہے یہ سفارتی سطح کے اوپر زیادہ بنانے کی ایفرٹس ہوئی ہیں جس کا یہ نتیجہ ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں فیسیلیٹیشن کی وجہ سے ہی پاکستان کی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اسلام آباد آنا ہی بہتر ہوگا؟ دیکھیے، سفارتی کامیابی تو ہے ہر صورت میں، کیونکہ جب آپ دونوں پارٹیز نے، ایران اور امریکہ نے پاکستان کے سفارتی رول کو قبول کیا ہے تو تبھی وینیو بھی پھر پاکستانی بنا، نیچرل ہوتا کہ وہ سفارتی طور پہ اگر وہ، اور ان کا ٹرسٹ ہے، ایران کا بھی ٹرسٹ ہے، امریکہ کا بھی ٹرسٹ ہے، اور پاکستان نے اس ٹرسٹ کو آنر کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے دور میں ہمارے میڈیا، میں پہلے بھی کہیں کہہ چکا ہوں کہ ہمارے میڈیا کی شکایت یہ تھی کہ جی آپ لوگ ٹائٹ لپٹ ہیں، آپ کوئی بات نہیں کر رہے ہیں، جبکہ امریکن ایڈمنسٹریشن کے لوگ جو ہیں وہ اپنے جرنلسٹوں کو بتا رہے ہیں، بالکل۔ اسی طرح ایران کے بھی جو ہے ان کے جرنلسٹ جو ہے ان کے
ڈیلیگیشن کے لوگ ان سے بات چیت کر رہے تھے. تو اصل وجہ یہ تھی کہ پاکستان میڈیٹر ہے، وہ انٹرلوکیٹر نہیں ہے اس مذاکرات میں. یہ مسئلے کا حل جو ہے ایران اور امریکہ کے ہاتھ میں. پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا اور اس میں یہ ممکن ہے کہ پاکستان شاید ڈرافٹ کے کانٹیکس میں، کوئی لینگویج کے کانٹیکس میں کوئی اپنے وہ صلاح مشورہ دے سکتا ہوگا، لیکن اب اس کو پاکستان نے باقی اگر میڈیا کے ساتھ شریک کرے گا تو وہ پھر اس کی جو نیوٹرالٹی ہے، اس کا جو ایز اے میڈیٹر رول ہے، میڈیشن رول جو ہے وہ پھر کمپرومائز ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا نے یہ ایکنالج کیا ہے کہ پاکستان ہیز پلیڈ میڈیٹر رول، آئی مین ایز اے نیوٹرل آبزرور آلسو. بالکل. یہ اور بات سر جی بہت اہم ہے اور لائق تحسین. اور سر یہ بھی کہا گیا ہے کہ خاموش سفارتکاری پاکستان کی بڑی بہترین رہی ہے. اچھا سر، کیونکہ آپ ایران کی تھوڑی ایک فیل بھی سمجھتے ہیں، آپ کے خیال میں یہ جو آبنائے ہرمز کا ایشو ہے اور پھر اس کے علاوہ جو جوہری تنصیبات کو محدود کرنے کی بات ہے، آپ کے خیال میں زیادہ کرٹیکل کون سا پوائنٹ ہے جس کے اوپر ایران کو کنونس کرنا مشکل ہوگا؟ کیونکہ جو لبنان کی جنگ بندی کی بات ہوئی تھی وہ مذاکرات تو اب شروع ہو چکے ہیں امریکہ میں، تو آپ کے خیال میں اب جو پوائنٹ آف ریزرویشن ہے زیادہ بڑی وہ کون سی ہوگی ایران کے لیے؟ دیکھیے میرے خیال میں ایران تو کسی بھی پوائنٹ پہ اس کو اس کی اہمیت کو کم نہیں کرے گا، چاہے وہ نیوکلیر ایشو ہو یا اسٹریٹ آف ہارموز ہو یا ایران پہ جو عائد سینکشنز ہیں ان کا ریموول ہو، تو یہ ایران کے لیے اہم ہے. نیوکلیر ایشو پہ ایران نے اپنی خاصے اس میں فلیکسیبلٹی دکھائی ہے، کیونکہ ایران نے یہ واضح کر دیا کہ اس کا مطمع نظر جو ہے وہ نیوکلیر ویپنز بنانا نہیں ہے، تو لہٰذا وہ اس نے نیوکلیر ٹیکنالوجی کو پیسفل پرپزز کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے. اور البتہ ایران کا یہ حق ہے انڈر دا این پی ٹی کہ اس کو ایکسیس حاصل ہو. وہ اگر نیوکلیر فیول سائیکل بنانا چاہتا ہے، وہ اگر انڈر آئی اے یہ سیف گارڈ ہے، اور جیسا کہ پہلے ایگری ہو چکا ہے 3.67% انرچمنٹ، وہ ایران کا رائٹ ہے. امریکہ ایران کو اس لحاظ سے مجبور نہیں کر سکتا. اچھا اور جہاں تک جی جی اسٹریٹ آف ہارمز ہے، یہ وار کے نتیجے میں ہوا. پہلے وار ایران عراق وار میں یہ بند نہیں ہوئی تھی، لیکن اب ہوا چونکہ ایران نے دیکھا کہ جنگ میں جو ہے وہ کیا ٹیکٹکس استعمال کر سکتا ہے جس سے وہ اپنے حریف کو جو ہے وہ نقصان پہنچا سکے یا اپنے ڈیفینسز کو اسٹرینتھن کر سکے. تو یہ اہم بات ہے. اور جہاں تک سینکشنز کا تعلق ہے تو وہ تو ان اینی کیس امریکہ کو ہٹانی پڑیں گی، کیونکہ یو این ریلیٹڈ سینکشنز تو وہ ختم ہو چکی ہیں 2022 میں. لیکن اور باوجود اس کے کہ امریکہ کی بڑی کوشش تھی کہ ہو، لیکن رشیا اور چائنا ایگری نہیں کیے، تو لہٰذا وہ جو ہے پرماننٹ ممبرز ہیں، تو اس لیے امریکہ اس میں اپنا زور نہیں چلا سکتا تھا. لیکن امریکن ریلیٹڈ سینکشنز جو ہیں وہ بھی ایکولی لیتھل ہیں، کیونکہ باقی دنیا جو ہے وہ امریکی دباؤ میں آ جاتی ہے اور وہ ایران کے ساتھ اس طرح سے بزنس کرتی ہے. جیسے آئل ایران کا ایکسپورٹ ہے، اس پہ یہ تو صرف چائنا ہے کہ جس نے امریکن سینکشنز کو ڈیفائی کیا ہے، اور اب بھی وہ ایران سے کا سب سے بڑا بائر اچھا ہے. لیکن سر آپ کی ایران کا جی جی 80% آئل جو ہے وہ چائنا خریدتا ہے. سر یہ میں یہی اسی پہ آپ سے لاسٹ کامنٹ لینا چاہ رہی ہوں کہ آپ کے خیال میں چین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی ایک حد تک کردار ادا کیا ہے، اور جس طرح چین کو وہ آرڈر کر رہے ہیں امریکہ کی طرف سے کہ جی آپ یہ سب نہیں کریں گے، آپ کو لگتا ہے کہ چین ان کی بات کو فالو کرے گا؟ کیونکہ یہ افواہیں بھی گردش کرتی رہیں کہ چین نے انشور کیا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم ان کو جوہری کسی بھی حوالے سے کوئی ہیلپ نہیں کریں گے یا میزائل ٹیکنالوجی میں، لیکن آبنائے ہرمز کو ہم کھلا رکھیں گے. تو آپ کے خیال میں کیا اتنی آسانی کے ساتھ چین کو بھی کنونس کیا جا سکتا ہے ان تمام چیزوں پر؟ دیکھیے چین کا رول ہمیشہ سے بڑا نپاتولا، وہ یعنی ان کا جو ری ایکشن ہوتا ہے اور ان کا رول جو ہے وہ اپنے جن کے ساتھ دوستی یا اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس کو پوری طرح نبھاتے ہیں. تو ایران کے ساتھ بھی ہے ان کی، تو لہٰذا اب جیسے آئل پہ پابندی امریکہ نے لگائی، چین نے قبول نہیں کیا، اور وہ اس طرح کی پابندیوں کے خلاف ہیں اور علن کہتے ہیں. پھر جو نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے اس میں
ایران نے اپنا وہ کیا ہے، اس میں چائنا کا وہ نہیں ہے، اور وہ انڈر IAEA سیف گارڈز ہے ایران کا نیوکلیر پروگرام. تو امریکہ نے جو ہے وہ لاسٹ ایئر جو ان کی 3 نیوکلیر فیسلٹیز ناتانز، فردو، اصفہان پہ جو حملہ کیا تھا، وہ سراسر IAEA رولز کی خلاف ورزی تھی، کیونکہ وہ انڈر IAEA سیف گارڈز تھے. ٹھیک ٹھیک. لیکن یہ آپ سمجھ رہے ہیں، آپ چونکہ امریکہ ایک اپنا ایک سپر پاور ہے، وہ انہوں نے جو ہے ان تمام رولز ریگولیشنز کو فلاؤٹ کیا ہے. ٹھیک. اور ابھی بھی وہ جس طرح سے ڈکٹیٹ کرنا چاہ رہا ہے، وہ بہرحال امریکہ اپنی خود کریڈیبلٹی جو ہے لوز کر رہا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ آصف درانی صاحب، سر آپ کے قیمتی وقت کی. سفیر برائے ایران ہمارے ساتھ موجود تھے.